السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں۔ وعلیکم السلام، کیسے صاحب؟ کیسے ٹھیک ہیں ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں پاکستان سے، اسلام آباد سے منیر عباس آپ چشتی بات کر رہا چشتی بھائی کیسے ہیں؟ نمبر تو آپ کا وہ آسٹریلیا کا ہے۔ ہوں جی، آپ سنائیں، آپ جی، ٹھیک ہیں؟ مولا کا کرم ہے، دیر مولا سے کا کرم ہے۔ آپ سنائیں۔ میں دیر سے کال پہ ہوں، شکریہ آپ نے وقت دیا کرنے کا۔ جی ہے نا، خدا آپ کو عزت دے، بہت مہربانی۔ تھوڑا سا وقت ہی آپ کا لوں گا، چند باتیں، چند جی سوالات جناب، جی جی سمجھ عرض کروں گا۔ اچھا جی، چھوٹا سا ایک پہلے سوال ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے اوپر اکثر اعتراضات جو ہے شیعہ حضرات کی طرف سے سننے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت وصال افسوس کیا ہوں کہ میں خلافت کے معاملے میں نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتا یا سید پاک کے حوالے سے۔ ہوں تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا یہ تو اعتراض ہی ہے، بات ہی ہے، اس کے اندر کچھ حرمت نہیں ہے، جان نہیں ہے۔ تو آپ کے آپ کتب کیا میں ہے بھائی، فرماتے آپ کے کتب میں موجود ہے نا، تاریخ طبری، کتاب الاموال ابن زنجوی وغیرہ میں موجود ہے، میں دکھاؤں آپ کو؟ ہیں؟ سر جی، کتب میں موجود ہونا کسی روایت کا، وہ تو پھر اس طرح تو قابل اعتراض نہیں ہوتی نا بات۔ اس طرح تو کافی ساری باتیں دیکھیں، اصول کافی میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، تو شیعہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے روایت، پورا کر ٹھیک دیتے ہے، وہ ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں کہ بیٹی جو ہے اس کا اطلاق عربی زبان میں ربیبہ پہ بھی ہوتی ہے۔ بہرحال میں آپ کو صحیح حدیث دکھاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی۔ آپ کو پتہ ہے احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کی وہ صحیح احادیث پہ ہیں، صحیح احادیث پہ مشتمل ہے۔ المستخرج مما لم يخرجه البخاری ومسلم فی صحیحیہما، تالیف ضیاء المقدسی، جزء اول، چھاپ دار الخضر فی بیروت لبنان۔ اچھا، اس میں کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں صفحہ نمبر، یہ صفحہ نمبر 88، یہ کافی لمبی حدیث ہے۔ روایت عبد الرحمن ابن عوف عن ابی بکر، عبد الرحمن ابن عوف کی روایت ہے ابو بکر سے، دخلت على ابی بکر اعوده فی مرضه الذي توفی فیہ، میں ابو بکر کی مرض الموت میں اس کے پاس گیا تھا جس میں وہ مر گیا تھا، میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پہ اس کی جو باتیں سند بھی ہوئیں، ہے اور بھائی یہ سب اس ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ جو حافظ ابن حجر کے جی نزدیک، ذہبی وغیرہ کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، جو کتاب ہے احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کی، یہ سب صحیح احادیث پہ مشتمل ہے۔ اس نے ذمہ لیا ہے کہ میں اس کتاب میں جتنے احادیث لاؤں گا یہ صحیح احادیث لاؤں گا، یہ کافی مشہور ہے۔ یہ جو ایسے مستدرک کے حاکم ہے، اس نے کہا کہ میں صرف صحیح احادیث لاؤں گا، لیکن اس پہ دوسرے علماء نے اشکال کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہا کہ آج کے سب احادیث صحیح نہیں، لیکن احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کی ہے، یہ خود ذمہ لیا کہ یہ احادیث سب صحیح ہیں۔ اچھا، نہیں، اس طرح اور تو دوسرے اشکال سر بھی جی نہیں لیتا ٹھیک ہے۔ نہیں۔ صحیح بخاری جو ہے اس کے متعلق بھی ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن اس میں بھی احادیث جو ہیں ضعیف ہیں، تو اس طرح یہ وہ جو تو وہ کتاب ہے۔ پھر آپ جو ہے نا، آپ جو پھر اجماع سے خارج ہو گئے۔ ہمارا بات ہے جماعت مخالفین سے۔ آپ اگر کوئی شاذ عقیدے کے حامل نہیں ہیں کہ بخاری کو صحیح نہیں مانتے، تو وہ آپ کا عقیدہ ہے، نہیں وہ آپ سے نہیں نہیں آپ اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، آپ آزاد ہیں، آپ کی جو مرضی آپ فکر رکھیں۔ ابھی مجھے حدیث پڑھنے دیں، پھر آپ اعتراض کریں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پڑھ جی اس نے کہا اما انی لا آسی علی شیء الا علی ثلاث فعلتهن بلی فعلتهن وددت انی لم افعلهن۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مرنے کے وقت میں مجھے افسوس نہیں ہے مگر سوائے 3 چیزوں پر کہ میں نے ان کو انجام دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یا لیت، کاش میں انجام نہ دیتا ان کو، اور بھلے، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے ان کو انجام نہیں دیا ہے، اور یا لیت، کاش میں ان کو انجام دیا ہوتا، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاش پوچھا ہوتا۔ اچھا، وہ جو چیزیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہوتا وہ یہ ہیں۔ اچھا،
وَأَمَّا الثَّلَاثَ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي سَأَلْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تین چیزیں جو یا کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا، وہ یہ ہیں فَوَدِدتُّ أَنِّي كُنْتُ سَأَلْتُهُ فِي مَنْ هَذَا الْأَمْرِ فَلَا يُنَازِعُهُ أَهْلَهُ، کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا کہ یہ امامت کس کا حق بنتا، تاکہ اس پہ کوئی جدال نہ ہوتا، اور میں کاش ان سے پوچھتا کہ کیا انصار کو بھی امامت میں نصیب ہے، خلافت میں نصیب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی پوچھتا، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز کاش میں ان سے دریافت کرتا وہ یہ ہے کہ میں ان سے پوچھتا کہ پھوپھی اور بتیجی، پھوپھی اور بتیجی، ان کا میراث کیسے ہوتا ہے، ان کے میراث کا مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے صفحے پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو میں نے انجام نہیں دیا، کاش میں انجام دیا ہوتا۔ فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمہ سلام اللہ علیہ او ترکتو، اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ قبضہ نہ کرتا، ان کے گھر کو مکشوف نہ کرتا، ان کے گھر پہ حملہ نہ کرتا اور اس کو چھوڑ دیتا۔ وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَيَّ الْحَرْبِ وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَيَّ الْحَرْبِ، چاہے کہ وہ انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ جنگ لڑنے کے لیے مجھ پر اعلان جنگ کے لیے انہوں نے اپنا دروازہ بند کیا ہوتا، میں کاش اس دروازے کو نہ توڑتا۔ وَدِدْتُ أَنِّي يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت هذا الأمر في عنق أحد الرجلين أبو عبيدة أو عمر، اور میں چاہتا کہ اے کاش روز سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ نہ بنتا، ٹھیک ہے نا، میں خلیفہ نہ بنتا، میں امر امامت کو، خلافت کو یا عمر کے گلے پہ ڈال دیتا یا کس کے گلے پہ ڈال دیتا، ابو عبیدہ جراح کے گلے میں۔ فکان امیر المؤمنین، وہ خلیفہ بنتا اور میں وزیر ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کا اعتراف ہے بھائی۔ اب اس کی صحت چاہیے تو ہم اس کا صحت آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی جناب، جی کر لیں یہ بات مکمل کر لیں، پھر میں عرض کرتا ہوں۔ یہ خود انہوں نے کہا وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عن ابی بکر، یہ خود فرماتے ہیں جناب آپ کا جو ہے صفحہ نمبر 90 پر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حافظ ضیاء المقدسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور آپ کو پتہ ہے حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہیں۔ جی جناب، جی یہ صرف کتب میں نہیں، آپ کے کتب میں بھی ہے۔ جی یہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے مقدسی کی کتاب سے، تو آپ نے اس حوالے سے متن سے جو وہ تین چیزیں پیش کی ہیں، اب عرض یہ ہے کہ اس کے پیچھے سند نہیں ہے، اور آپ نے جو اس کے اوپر یہ فرمایا ہے کہ امام زاہبی اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کتاب صحیح ہے، تو کسی کتابی طور پہ اگر کوئی کتاب صحیح ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہر روایت صحیح ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات تو بالکل اصول کے خلاف ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بخاری کے متعلق بخاریوں پر لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ساری احادیث کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں، تو یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے، اگرچہ یہ تبری کے اندر آپ نے سند دیکھا اس کا؟ آپ نے تو سند دیکھا بھی نہیں نا، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں۔ وہ جو محدث جو ہے وہ جس صاحب تالیف ہے، جو خود محدث ہے، وہ کہہ رہے اس کی سند حسن ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کے اس کے احادیث حسن ہے یا صحیح ہیں، یا حسن ہے یا صحیح ہیں۔ آپ نے تو دیکھا بھی نہیں سند، آپ تو اپنی طبیعت سے دیکھیں، آپ کو متن پسند نہیں آیا نا، آپ کو ابو بکر کی محبت میں آپ نے تو تحقیق تو نہیں کی، آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ حدیث سن رہے ہیں۔ ادھر آپ تو کہہ رہے ادھر آئے تھے فون کرنے کے لیے، چشتی صاحب آپ نے تو فون کیا تھا نا اس لیے کہ شیعہ کتب میں یہ لکھا ہے وہ ہمیں صحیح نہیں لگتا، آپ تو ہم نے آپ کو اپنے کتب سے دکھایا تو آپ نے تو یہ دیکھا بھی نہیں، آپ کو شاید یہ کتاب کا نام بھی نہیں سنا نا، سند تو دور، اس حدیث کی سند تو دور کی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، وہ یہ شخص کہہ سکتا ہے جس نے تحقیق کیا ہو یہ حدیث ضعیف ہے۔ آپ کو سر ہمیں بھی تو بات کرنے دینا تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جو کتب شیعہ کے اندر موجود ہیں جن کو شیعہ حضرات صحیح نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں بھائی، ہمارے پاس جو احادیث ہیں سوائے کچھ کے، دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں، ہمارے جو احادیث ہیں کتاب کافی میں، کتاب من لا يحضر الفقیہ میں، تہذیب میں، استبصار میں، شیخ صدوق کی جتنی کتابیں ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے والد کی جتنی کتابیں ہیں، محمد ابن ابراہیم النعمانی کی کتاب ہے، جی یہ سب احادیث ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ جی جناب، یہ سب احادیث کچھ قلیل کے وہ جو مخالفین سے انہوں نے اس میں پتہ بھی ہے کہ مخالفین کی حدیث ہے، ہم سب صحیح سمجھتے ہیں۔
طرح ہوتا ہے نا کہ جس روایت کے اندر روات جو ہیں وہ مخالفین ہیں تو اس کو رد کر دیتے ہیں محدثین. تو آئے ایک محدث کہیں کہ یہ حسن ہے تو اس طرح نہیں ہوتا سر جی، اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ حسن ہو جاتی ہے. اس طرح تو ایسمی کہہ دیتے ہیں کسی روایت کے متعلق کہ یہ حسن ہے، اس کے رجال ثقات، اس کے رجال ثقہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساری روایت ثقہ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں چشتی صاحب، آپ نے یہ جو حدیث میں نے ابھی دکھائی آپ کو، اس کتاب کو آپ نے پہلے کبھی دیکھا تھا؟ جی میں نے دیکھی نہیں ہے. دیکھی نہیں نا آپ، دیکھے بغیر کہہ رہے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے. اب میں نے دیکھا ہے، اب ملاحظہ فرمائیے، اجازت دیں. یہ کتاب تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام تالیف الذہبی، جلد نمبر 14. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ذہبی صاحب کیا فرماتے ہیں. ذہبی جو ہیں بہت بڑے محدث ہیں اور تصحیح و تصحیف، آپ کو پتہ ہے تصحیح و تسقیم احادیث میں ان کا ثانی نہیں ہے کوئی، سب ان کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہے ترجمہ نمبر 256، یہ صفحہ نمبر 472. ٹھیک ہے. اس کتاب میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کتاب میں فرماتے ہیں محمد ابن عبد الواحد ابن احمد ابن عبد الرحمن ابن اسماعیل الحافظ الحجہ الامام ضیاء الدین ابو عبداللہ السعدی المقدسی ثم الدمشقی الصالحی صاحب التصانیف النافعہ. اچھا، ولد، ان کی ولادت ہے سنہ 99 و 500 اللہ آپ کا بلا کرے 69 میں ان کی ولادت ہے. اچھا، ان کے کتاب کے متعلق، ان کے کتاب کے متعلق ذکر و تصانیف الضیاء، ضیاء مقدسی کے جو تصانیف ہیں ان میں سے ایک الاحادیث المختارہ ہے، خرج منها 90 جزءا. یہ وہ احادیث ہیں، انہوں نے یہاں پہ 90 جز بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے احادیث کے، جو احادیث کے کتاب کے حصے ہوتے ہیں ان کو جز بولتے ہیں. 90 جو اجزاء پر مشتمل ہے. وہی الاحادیث التي تصلح ان يحتج بها سوا ما في الصحيحين. خوب توجہ دیجئے کہ یہ المختارہ کی جو احادیث ہیں وہ احادیث ہیں کہ یہ حجت لانے کے لیے یہ صالح ہیں. بخاری اور مسلم کے علاوہ یہ بھی حجیت کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں. اچھا، یہ کیا کس کی شہادت ہے؟ شہادت ہے جناب ذہبی کی. اب یہ کتاب فتح المغیث بشرح الفیت الحدیث للعراقی، حافظ عبد الرحیم ابن الحسین العراقی کی کتاب، جزء اول، اور یہ ابن حجر کے استاد ہیں اور یہ بہت بلند پائے کے محدث ہیں، حافظ عبد الرحیم العراقی. اچھا، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2003 میں قاہرہ میں. ملاحظہ فرمائیے کہ احادیث مختارہ کے متعلق یہ کیا فرماتے ہیں صفحہ نمبر 57 میں. ملاحظہ فرمائیے، وَكَانَ مِن مَضَانِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارَةِ مما ليس في الصحيحين او احدهما للضياء المقدسي وهي احسن من المستدرك. وہ کتاب جہاں پہ آپ کو صحیح احادیث ملتی ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ، وہ کیا ہیں؟ وہ ضیاء مقدسی کی المختارہ ہیں، اور یہ مستدرک حاکم سے بہتر ہے، حافظ حاکم نیشابوری کے مستدرک سے بہتر ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب التقید والایضاح شرح مقدمۃ ابن صلاح تالیف الحافظ عبد الرحیم ابن الحسین العراقی. پھر اسی کی کتاب یہاں پر صفحہ نمبر 24 میں، وَمِمَّنْ صَحَّهَ أَيْضًا مِنَ الْمُعَاصِرِينَ، ہمارے معاصرین میں سے جنہوں نے صحیح پہ کتاب لکھی ہے، صحیح احادیث پہ مشتمل کتاب لکھی ہے، وہ کہیں حافظ ضیاء الدین محمد ابن عبد الواحد المقدسی، جمع کتابا سماہ المختارہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کا نام رکھا ہے مختارہ. التزم فیہ الصحہ، اور اس نے اس کتاب میں اس نے ذمہ لیا ہے کہ صرف صحیح احادیث کو وارد کریں. اب آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں، اتنے بڑے بڑے حفاظ ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، آپ ادھر کتاب دیکھا نہیں ہے، حدیث دیکھے نہیں، کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. میں نے آپ کی بات دیکھیں کتنے اطمینان کے ساتھ سنی ہے، آپ میری بات نہیں سنتے، آپ میری بات کاٹ دیتے ہیں، آپ ہماری بھی سنیں. میں اس کا 1 منٹ میں آپ کو دیتا ہوں، پھر بعد میں اگلے سوال کی طرف بھی آتا ہوں تاکہ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں. بات میں نے عرض کر دی ہے کہ جیسے سیاستہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ساری احادیث صحیح ہوتی ہیں. اس کو بھی جو آپ نے کتاب پیش کی یا آپ نے سکین دکھایا ہوگا، چونکہ میں آڈیو کال کر رہا ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا، میں بعد میں بھی اس کو دیکھ لوں گا، یہ بات نہیں ہے، ماننے نہ ماننے والی بات نہیں ہے، لیکن اس کی سند یا اس روایت کے حوالے سے تحقیق ہوگی. کلی طور پہ کتاب کے متعلق امام ذہبی کہتے ہیں، امام ابن حجر کہتے ہیں، یا امام عراقی کہتے ہیں، یا کوئی اور امام کہتا ہے کہ اس کتاب کی احادیث جو ہیں وہ زیادہ اچھی ہیں، حسن ہیں یا صحیح ہیں، تو اس سے بالکل یہ بات ثابت نہیں ہوگی کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ بات ختم ہوگی. نہیں، بات آپ کی غلط ہے، بات آپ کی غلط ہے. دیکھیں میں نے ذہبی کے نص الفاظ آپ کو دکھائیں. ذہبی کیا کہتا ہے؟
اجازت دیں کہ یہ وہ کتاب ہیں یصلح للاحتجاج بها سوا ما فی الصحیحین، کہ یہ احادیث اجازت دیں، بات سنیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جی اس طرح آپ شیخ صدوق کی کتابوں کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن اس میں سے بعض روایات کو آپ بھی صحیح نہیں سمجھتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کتاب کی ہر روایت صحیح ہے. یہ میں نے پہلے اگر صدوق کوئی ایسے کتاب لکھے کہ وہ ملتزم ہو جائے، دیکھیں کہ یہ سب احادیث اس کی صحیح ہیں، تو میں اس کے ساتھ کا ذمہ لوں گا. آپ کے علماء نے شہادت دی، ذہبی وغیرہ میں نے ابھی دکھایا کہ بھائی انہوں نے ان کے احادیث، ذہبی کا وہ ضیاء مقدسی کا رائے نقل نہیں کر رہا کہ ضیاء مقدسی کا یہ فتویٰ ہے، وہ کہہ رہا میری رائے یہ ہے کہ یہ احادیث حجیت کی صلاحیت رکھتی ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ. ٹھیک ہے نا، اس نے تصحیح کیا اور خود ضیاء مقدسی اتنا بڑا حافظ ہے، اس نے اپنے کتاب میں کہا یہ حدیث حسن ہے نقل کرنے کے بعد. ٹھیک ہے نا، آپ وہی بات کر رہے ہیں نا سر جی، آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں. اس طرح آپ اصول کافی کی ساری روایات کو صحیح سمجھتے ہیں. بالکل صحیح سمجھتے ہیں. مقدمے میں لکھا ہے امام فرماتے ہیں کہ میرے شیعہ کو کافی نہیں، وہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ کافی ہے، یہ عوام میں مشہور ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن ہم صحیح سمجھتے ہیں. یہ حدیث ہے جو مقدسی ہے، وہ حدیث نہیں ہے، اور یہ حدیث ہے جو مقدسی نے لکھی ہے. وہ بھائی وہ کسی کتاب میں نہیں ہے. کافی ہے، کوئی کتاب حدیث نہیں ہے، وہ کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ حدیث ہے، یہ کتاب میں لکھا ہے جو مقدسی کی حدیث ہے، وہ میں نے آپ کو دکھایا. اچھا، مقدسی کے حدیث کے متعلق میں ایک نقطہ عرض کروں عزیز میرے بھائی بات کرنے دیں کہ ابو بکر مرتے وقت کیا کہتا ہے؟ کاش میں خلیفہ نہ بنتا اور میں خلافت کو یا ابو بکر عمر کے حوالے کرتا یا ابو عبیدہ جراح کے حوالے کرتا. ٹھیک ہے نا. ابھی اگر آپ مجھ سے کوئی شخص پوچھے کہ آپ کیا امت مثلا یا اس شہر میں سب سے افضل شخص اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، میں کہوں جی ہونا چاہتا ہوں. یہ تو اس سے تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں کہ میں اپنے ملک میں سب سے افضل مسلمان، سب سے باتقوا مسلمان، سب سے اللہ مجھ سے راضی ہو. ٹھیک ہے نا. اجازت دیں بات کرنے کی چشتی صاحب اس اعتراف میں ابو بکر کے خلافت کا بطلان کا اعتراف ہے. اگر دیکھیں ابو بکر کہہ رہا ہے کہ کاش میں خلیفہ نہ بنتا، تو اگر یہ واقعاً خلیفہ ہوتا نا، تو کوئی شخص مردود روایت سے آپ بلڈنگ کھڑی کرنے چاہ رہے ہیں کہ ابو بکر دلیل لاؤ نا مردود لانے کی. جی آپ مجھے بات کرنے دیں پھر بات کریں. بھائی صاحب آپ مجھے بات کرنے دیں. چشتی صاحب آپ ایک منٹ تحمل سے کام لیں، پھر مجھے بات کرنے، پھر آپ بات کریں. ٹھیک ہے نا جی. ہاں تحمل سے. بات یہ ہے میرے عزیز کہ ابو بکر کہہ رہا ہے کاش میں خلیفہ نہ بنتا آخری وقت. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہر انسان کی خواہش ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے سرخرو ہو، اس کا سب سے قریبی ساتھی ہو، اس کا سب سے قریبی ناصر ہو. یہ تو سب چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو کوئی شخص نہیں چاہتا کہ کہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کا میں سب سے قریبی ناصر ہوں، سب سے قریبی مومن ہوں. تو ابو بکر کی خلافت کی بطلان کی واضح دلیل کہ اس نے سقیفہ میں بھی یہی کہا تھا، سقیفہ بنی ساعدہ میں بھی انصار سے یہی کہا تھا کہ تم چاہو ابو عبیدہ سے بیعت کرو، یہ تو بخاری میں بھی موجود ہے، یا عمر سے بیعت کرو، یا ابو عبیدہ سے بیعت کرو. تو عمر نے کہا نہیں ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں. تو اس وقت بھی اس کا یہ قول تھا، مرتے وقت بھی یہ قول تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اگر وہ واقعاً منسوس ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یا وہ خلافت کی اہلیت رکھتا، وہ خلافت کے لائق ہوتا، تو یہ کبھی نہیں کہتا یا اور اگر وہ خلافت کو اپنے لیے وبال، اپنے لیے باعث عذاب نہ سمجھتا، کبھی یہ نہیں کہتا کہ مرتے وقت وہ نہیں ختم نہیں ہوئی نا. بات کر رہا ہوں ابھی بات. بھائی کیوں بات کاٹتے ہو؟ وہ کبھی نہیں کہتا کاش میں خلافت عمر یا ابو عبیدہ کے حوالے کیا ہوتا. جی مزید بات کرو، اب بات کرو. آپ میں نے آپ کی بات سنی ہے، آپ میری بات آپ تسلی کے ساتھ سنیں. جو آپ نے اس کے متن کے اوپر گفتگو کی ہے نا، آپ نے کہا کہ انہوں نے فوت ہوتے وقت یہ فرمایا ان کی خلافت مردود ہے معاذ اللہ. تو یہ جس طرح متن باطل ہے نا، اس طرح آپ کی گفتگو بھی ساری باطل ہے. اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ خلافت ان کی برحق ہے. لیکن آپ تو اس سوال کے ضمن میں مسئلہ خلافت کو چھیڑنا چاہتے ہیں. سوال صرف اتنا تھا کہ یہ روایت جو ہے تبری میں ہے، کنز العمال میں ہے، جس کتاب میں ہے، بغیر سند کی آئی ہے.
ٹوٹلی طور پہ کسی کتاب کی تعریف کو کسی محدث نے، کسی امام نے، کسی امام عراقی نے، امام ابن حجر نے، امام ذہبی وغیرہ نے اگر کہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جیسا کہ حاکم کی کتاب کو کہا گیا ہے، جیسا کہ بخاری کو کہا گیا ہے، جیسے کتب ستہ ساری کو کہا گیا، سیاہ ستہ کہا گیا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ یہ بات میں نے پہلے ہی کہہ دی ہے، اس کا جواب آ گیا ہے۔ اگر آپ خامخواہ بات کو جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس وقت میں اس عنوان کی طرف ابھی آنا نہیں چاہتا، کیونکہ وقت جو ہے یقیناً آپ کے پاس بھی کم ہوگا، میرے پاس بھی کم ہے۔ ابھی میرے جواب سن لیجئے، میری جواب سن لیں گے آیات جی؟ میری بات پوری ہونے دینا، ہاں میری بات پوری ہونے دینا۔ ایسی روایات جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف آتی ہیں، اگرچہ وہ اہل سنت کی کتب میں ہیں، تاریخ کی کتب میں ہیں، یا جن جن کتابوں کے اندر آئی ہیں، اگر وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے تو شیعہ کو بالکل حق نہیں بنتا کہ وہ ان کی اس حوالے سے توہین کریں اور یہ روایات اس طرح پیش کریں اور لوگوں کو کہیں کہ ان کے متعلق تو انہوں نے خود اپنی خلافت کے متعلق یہ کہا ہے جی، انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے متعلق میں ان سے پوچھ لیتا، میں تو ابو عبیدہ کے ساتھ ڈال دیتا، یہ کر دیتا، وہ کر دیتا۔ یعنی جو الفاظ ان کے بخاری کا بھی آپ نے حوالہ دیا، جو انہوں نے الفاظ بطور عاجزی بولے ہیں، آپ ان کو بھی الزام کے طور پہ ایک تصویر کا ایک بالکل عجیب سا رخ جو ہے دیتے ہیں، اور آپ اس حوالے سے لوگوں کو ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے متنفر کرتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ آپ اس کو ماننے نہ مانے وہ آپ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وگرنہ یہ روایت بالکل اس قابل نہیں ہے کہ ان روایات سے جو ہے ابو بکر و عمر عثمان کے اوپر اس طرح سے کیچڑ اٹھانا جائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں نہیں، میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں عزیزو۔ اس شخص نے ابھی خود کہا ہے بھائی، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کتاب دیکھا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا، اور تو کتاب نہیں دیکھا تو سنو، اجازت دیں بات کرنے کے بھائی، اجازت دیں، ابھی بات میری باری ہے نا۔ آپ نے کتاب تو دیکھا نہیں ہے، اور سند، کتاب اگر نہیں دیکھا تو سند بھی نہیں دیکھا نا، تو آپ تو ویسے صرف تعصب کی روح سے، ایک شخص نے کتاب بھی نہیں دیکھا، سند بھی نہیں دیکھا۔ جنہوں نے کتاب دیکھا ہے، محقق، محدث، بڑے تاریخ میں ان جیسا کوئی ہے نہیں۔ حافظ عبد الرحیم العراقی، حافظ ابن حجر کا استاد، حافظ الذہبی، کتاب طبقات الحفاظ میں عبد الرحمن سیوطی کہتے ہیں کہ 4 ایسے ہستیاں ہیں کہ علم تصحیح و تضعیف احادیث میں سب علماء ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، سب ان کے عیال ہیں۔ ایک ہے حافظ الذہبی، ایک ہے حافظ عبد الرحیم العراقی، ایک ہے حافظ ابن حجر العسقلانی، اور چوتھا حافظ یوسف مزی ہیں۔ ان حضرات میں سے 2-3 تو یہاں پہ آ گئے نا، 2-3 انہوں نے اس کتاب کی تصحیح کی اور سب احادیث کی تصحیح کی۔ اب جو علم رجال میں اور تضعیف و تصحیح احادیث میں سب علماء ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، انہوں نے تصحیح کیا۔ اب یہ حضرت جو ہیں، نہ کتاب دیکھا ہے، نہ حدیث دیکھا ہے، صرف اور صرف تعصب کی روح سے، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ابو بکر اور عمر کے محبت میں یہ اندھے ہو گئے ہیں، حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر نے اپنے آخر عمر میں کیا کہا ہے۔ عزیزو ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب الاموال لحمید ابن زنجوی، متوفی سنہ 251، تحقیق شاکر ذیب فیاض، الاستاذ المساعد بجامعۃ الملک سعود، الجزء الاول۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 303 میں، یہ کہتے ہیں اس حدیث کا کوئی سند نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہی حدیث اس کتاب میں بھی ہے، اس کے علاوہ تاریخ طبری میں بھی ہے، اس کے کتاب الاموال ابن ابی عبید میں بھی ہے، کہتا سند نہیں ہے۔ حدثنا حمید انبأنا عثمان بن صالح حدثني الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي حدثنا علوان بن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أباه عبد الرحمن بن عوف دخل على أبي بكر في مرضه الذي قبض فيه۔ پھر باقی وہی حدیث ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ یہ اس کے کہہ رہے سند نہیں ہے، کیوں سند نہیں ہے؟ بہت مختلف کتب میں اس کی سند موجود ہے، طبری میں اس کی سند ہے، کتاب الاموال ابن ابی عبید میں اس کی سند ہے، ابن زنجوی میں اس کی سند ہے، کتاب احادیث المختارہ میں اس کی سند ہے، پھر کہہ رہا ہے سند نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دیکھا نہ کتاب دیکھا، نہ سند دیکھا، نہ حدیث دیکھا، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہتا ہے یہ حدیث غلط ہے۔ جی جناب مزید بولو۔ میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا ہے اپنا لجاری صاحب، میں نے کہا آپ نے کتاب مقدسی آ گیا تو میں نے اس کے متعلق بولا ہے کہ یہ آڈیو کال چل رہی ہے، میں نے آپ کا پیش کردہ سکین نہیں دیکھا، اور جب دیکھوں گا تو اس کی سند پہ بھی بات کروں گا اگر اس میں اندر سند ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ نے ایک اور کتاب کا حوالہ دیا ابھی، نہیں آپ نے وہ مقدسی کی کتاب زندگی میں دیکھی آپ نے؟ سچی بات بتا، آپ زندگی میں دیکھیں مقدسی کی کتاب، اس کی رنگ پیلی ہے، اس کی رنگ بلو ہے،
نیلی ہے کون سی؟ دیکھیے زندگی میں اس کو چیک نہیں کر وہ سکتا. حدیث، جس حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں وہ حدیث زندگی میں اس کی سند آپ نے جانچ پڑتال کیا ہے؟ ویسے بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں حدیث نہیں ہے. الحمدللہ ہم جانچ پڑتال کر سکتے ہیں، ہم تحقیق کر سکتے ہیں. یہ کیوں ہے کہ کوئی نہیں کر وہ سکتا؟ کر سکنا اور بات ہے، کر سکنا اور بات ہے، کر چکنا اور بات ہے. آپ نے کر دیا ہے، تحقیق یا نہیں کیا؟ ویسے بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں کہ نہیں ہے، سند نہیں ہے. اگر سند نہیں ہے تو یہ کیا ہے جو سب کے سامنے ہے؟ آپ اس کے رجال کو ثابت کریں. آپ ایسے پڑھ دیں گے تو صحیح ہو جائے گی، ایسے تو نہیں ہوتا نا. آپ نے پہلے مانا ہے ٹھیک کہ ہے، سورہ وقت کافی عام ہمارے لیے کافی ہے. ذہبی نے شہادت دی ہے، عبد الرحیم عراقی نے شہادت دی ہے، ضیاء مقدسی نے شہادت دی ہے کہ حدیث صحیح ہمارے لیے کافی ہے. یہ اغلب لوگوں کے لیے کافی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ہر ایک کی جان پڑتال کریں، اس میں وقت لگتا ہے. وہ ہر ایک کو دکھانے کے لیے کہ یہ شخص صحیح ہے، یہ ثقہ ہے، یہ ثقہ ہے، سب کتابیں دکھانے میں اس میں 1.5 گھنٹے لگتے ہیں، 90 منٹ. اس میں ہمارا ابھی وقت نہیں ہے اس کے پاس. میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے جتنا دکھا چکے ہیں. اچھا، مزید آپ کا سوال کیا ہے چشتی صاحب؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ چھوڑ دیں، دوسرا سوال کیا ہے؟ جی دوسرا سوال کیا ہے؟ ایسا نہ کریں، میرا مسئلہ ہے تو آپ اس میں بول بھی پڑتے ہیں اور آپ غصہ بھی کرتے ہیں. ایسا نہ کریں، غصہ تو پھر سب کو آتا ہے نا، غصہ نہیں کرنا چاہیے. بات کریں، جو دل میں ہے بات کریں بھائی. جی، اس کے بارے میں نے کہہ دیا کہ یہ جو آپ نے 2 کتابیں بھیجی ہیں، اسکین پیش کیا، میں ان کو دیکھوں گا. یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے اگر وہ کتاب نہیں دیکھی، اس کی نظر نہیں پڑی تو وہ نیلی پیلی ہو گئی، کیسے ہو گئی. ایسی بہت ساری کتابیں ہوں گی جو آپ نے بھی نہیں دیکھی. بھائی جس کتاب کو میں نے نہیں دیکھی، میں نہیں کہتا وہ ضعیف ہے. فرق یہ ہے کہ آپ نے جس کتاب کو نہیں دیکھی وہ کہتے ہیں وہ ضعیف ہے. بھائی آپ نے دیکھی نہیں تو کیوں کہتے ہیں ضعیف ہے؟ جن کتابوں کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہے نا، جن محدثین کا آپ نے نام بھی نہیں سنا، کہتے ہیں وہ نہیں ہے. بھائی اس طرح نہیں ہوتا چشتی صاحب. آپ نے سنا ہوا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے. جن کا میں ذکر کرتا ہوں، میں تو کتاب دکھاتا ہوں، میں تو کتاب دکھاتا ہوں، نام پڑھتا ہوں. کیوں نہیں؟ میں نے ان کے کتابیں چاٹے ہیں. میں نے یہ نہیں پوچھا. اگر میں نے کسی کا نہیں سنا، دیکھیں میرے عزیز، اگر میں نے کسی کا نام نہیں سنا، کسی کا کتاب نہیں پڑھا، میں کہہ دوں گا کہ میں نے نہیں دیکھا، میں نہیں پڑھا. آپ کی طرح تو نہیں ہوں. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ نیلی ہے کہ پیلی ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو بالکل جو عوام جو حالات نہیں، میرا سوال ہے آپ سے نا، آپ سچی بات بتائیں نا. کیا آپ نے زندگی میں ضیاء مقدسی کی کتاب دیکھی ہے؟ احادیث آپ نے المختارہ. زندگی میں کتنی کتابیں دیکھی ہیں؟ آپ نے کتنی نہیں دیکھی ہوگی؟ یہ کوئی بات کرنے والی بچگانا باتیں. اچھا، یہ دیکھ، بات یہ ہے کہ جس کتاب کو میں نے نہیں دیکھا، میں نہیں کہتا وہ کتاب باطل ہے یا ضعیف ہے. آپ اس کتاب کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب، یہ حدیث صحیح نہیں ہے نا. تو سوال یہ ہے کہ آپ ایک کتاب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، وہ سند آپ نے دیکھا نہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے؟ یہ تو اللہ جاری صاحب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ تو سامعین فیصلہ کر لیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کر چکے ہیں بھائی، وہ کر چکے ہیں. وہ چشتی صاحب آپ کو خود اندازہ نہیں ہے، آپ پہ ہنس رہے ہیں. آپ پہ بھی ہنس رہے ہیں. نہیں، مجھ پہ کوئی نہیں ہنس رہا. وہ بھائی جس کا عقل نہیں ہے وہ مجھ پہ ہنستا ہوگا. سب جو عقلاء ہیں وہ سب آپ پہ ہنس رہے ہیں. بہرحال آپ کوئی سوال ہے تو کر لو چشتی بھائی. جو اللہ ہنس رہے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ چکا ہوں. وہ کتابیں جو آپ نے جن کی سند کا بتایا ہے ان کو ہم چیک کریں گے. اگر آپ ہمیں پھر وقت دیں گے، ہم پھر آپ کو ایک راوی کے بارے میں بھائی چیک کرنے سے پہلے آپ نے کیوں کہا ضعیف ہے؟ چیک کرنے سے پہلے کیوں کہا آپ نے ضعیف ہے؟ سوال یہ کہ چیک کرنے سے پہلے کیوں کہا ضعیف ہے؟ میں نے کتاب کے بارے میں بولا ہے. میں نے کہا کتاب کے اندر آ جائے. آپ کہتے ہیں محدث کو فلانے محدث فلانے امام لکھا، امام زابی نے یہ کہا، حدیث کو بھی ضعیف کہا، آپ نے حدیث کو بھی کہا ضعیف، اور کتاب کو بھی آپ نے چیک نہیں کیا نا. کیوں کہتے ہو کہ کتاب یہ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے؟ جب دیکھا ہی نہیں تو کیوں کہتے ہو ضعیف ہے؟ بہرحال حکم کرو، مزید کوئی سوال ہے یا نہیں ہے بھائی؟ مزید سوال یہ ہے کہ آپ اسی طرح ایک اور روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ میرے محبوب ہیں، میں ایسے ہی کہوں گا کیونکہ آپ نے پیچھے کہا کہ ان کی محبت میں اندھے ہو گیا. الحمدللہ ہمیں ابو بکر عمر کی محبت ہے، اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہے. بھائی وہ آپ کے پڑوسی جو ہندو ہیں نا، وہ رام کے محبت میں بھی وہ بھی اندھے ہیں. وہ آپ کسی کے محبت میں اندھے ہونا وہ کوئی حق کی دلیل نہیں ہوتی. تو آپ بھی اس طرح کے بہت سارے لوگوں کی محبت میں اندھے ہیں، لیکن میں ایسی بات نہیں کروں گا. ہم تو نبی اور آل نبی کے محبت میں ہم مجنون ہیں. اگر اس پہ اعتراض ہے ہم تکفیر کرتے، تکفیر کر دو. ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت میں ہم مجنون ہیں، پاگل ہیں، اندھے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر تکفیر کرنا ہے تو تکفیر کر دو. نہیں، ہمیں تو عبداللہ بن کی محبت میں آپ اندھے لگتے ہیں، ہمیں بیت کی محبت میں اندھے نہیں لگتے ہیں.
جی جی حکم کرو بھائی، سوال کیا ہے بھائی؟ تو یہ جو اعتراض ہے یہ آپ کے پاکستان میں محمد حسین نقوی ڈکو صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ اعتراض نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آپ میں شرک جو ہے وہ چیونٹی کی سی رفتار کی طرح چلتا ہے، اور کنز المال ادب مفرد میں ہے نا، وہ ادب مفرد بخاری نے روایت کیا ادب مفرد میں۔ کنز المال کیا؟ کنز المال کوئی مصادر میں سے تھوڑی ہے، بخاری نے روایت کی ہوگا الادب المفرد میں۔ آواز نہیں آ رہی بھائی چشتی بھائی؟ جی جی آواز کٹ گئی۔ وہ بخاری نے الادب المفرد میں اس حدیث کو روایت کیا۔ جی مشکل کیا ہے اس میں؟ آپ کے پاس پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے۔ اسکین دکھا دیں ذرا۔ اسکین نہیں، وہ کتاب ہی، اگر ابھی کتاب دکھاتے ہیں آپ کو، اسکین ایک منٹ۔ یہ بیچارہ جو ہے نا آپ پھنس گئے بری طرح آج یار۔ پہلے تحقیق کرتے ہیں نا سوال کرنے سے پہلے، تاکہ شرمندگی نہ ہوتی۔ الحمدللہ ہم کوئی تقریہ نہیں کرتے، ہم کوئی پھنسنے والے نہیں ہیں الحمدللہ۔ جی آپ اچھی بات پورا ہے۔ زور لگا سکتے۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں کنز المال میں ہے نا؟ جی یہ آپ کے ڈکو صاحب نے لکھا ہے۔ اور ڈکو نے لکھا ہوگا، ٹھیک ہے ڈکو نے ہاں لکھا جی ہوگا، صحیح لکھا ہے اس نے۔ کنز المال میں بھی ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ کنز المال بہت جامع کتاب ہے۔ کنز المال میں شاید ایسی کوئی حدیث نہ ہو جماعت مخالفین کی جو کنز المال میں نہ ہو۔ کنز المال جو ہے بہت جامع ہے، اس میں سب احادیث، یعنی بخاری، مسلم، کتب اربعہ، مسند احمد بن حنبل، کتاب البحر الزخار، مسند بزار، معجم الکبیر الطبرانی، ان سب کے احادیث انہوں نے جمع کیا اس میں کنز المال میں۔ یہ کتاب ہے الادب المفرد، ملاحظہ فرمائیے عزیزو۔ سند ہے اس کی؟ الادب المفرد تالیف امامهم الحافظ الحجہ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، متوفى سنہ 256۔ اچھا، چاپ المکتبہ التوفیقیہ، بلی سیدنا الحسین القاہرہ، قاہرہ میں چھپی ہے یہ کتاب عزیزو، یہ ہے ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر صفحہ نمبر 242، حدیث نمبر 724، معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 243، حدیث نمبر 726۔ حدثنا عباس النرسي حدثنا عبد الواحد حدثنا ليث أخبرني رجل من أهل البصرة قال سمعت معقل بن يسار يقول انطلقت مع أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، میں ابو بکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، فقال یا ابا بکر، انہوں نے فرمایا یا ابا بکر، للشرک اخفى فيكم اخفى من دبیب النمل، شرک تم میں، شرک آپ میں چونٹی کے حرکت سے، چونٹی کے چلنے سے زیادہ، کیونکہ چونٹی چلتا ہے تو بہت آرام سے چلتا ہے، اس کا حرکت بہت واضح نہیں ہوتی، اس سے زیادہ جو ہے آپ میں مخفی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا۔ فقال ابو بکر وهل الشرك الا من جعل مع الله الها آخر، ابو بکر نے کہا کہ کیا شرک یہی تو ہے تو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ پہ انسان عقیدہ رکھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لشرک اخفى من دبیب النمل، بلی شرک چونٹی کی حرکت سے زیادہ مخفی ہے، زیادہ پوشیدہ ہے۔ الا ادلک علی شیء، کیا میں تجھے یہ راہ نہ بتاؤں، اذا قلته ذهب عنك قلیلہ وکثیرہ، اگر یہ تم یہ کام کر دو، یہ ذکر پڑھو تو شرک تم میں سے دور ہو جائے گا، زیادہ ہو کم ہو۔ قل اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما اعلم، یہ دعا پڑھو تو شرک دور ہو جائے گا، بس حدیث ختم۔ یہ روایت ہے بھائی، اور کیا حکم ہے چشتی بھائی؟ تیسرا سوال۔ جی جی اچھا تیسرا سوال۔ جی میں سن رہا ہوں، یہ دو روایات ہیں، ایک یہ والی اور ایک مقدسی والی، اس کا انشاءاللہ اس کی سند کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا۔ یہ پھنسنے والی مشکل بات جو کیا آپ ہے نے اس میں وہ ڈکو صاحب پہ آپ کا اشکال کیا تھا؟ جی ڈکو پہ اشکال کیا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے کنز المال میں سے پیش کی تھی، اور کنز المال میں اس کی کوئی سند نہیں ہے، ابن کثیر میں بھی اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ کنز المال میں تو کوئی سند نہیں ہوتی نا، یہ دیکھیں کہتے ہیں کنز المال میں سند نہیں، اور بھائی
کنز العمال کتاب جمع الجوامع سے لیا گیا ہے، وہ جمع الجوامع سیوطی صاحب کی. مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ اس نے اسانید کا ذکر کیا ہو، کیونکہ اس کا حجم بہت بڑا تھا، کیونکہ اس نے سب احادیث جمع کیا نا، جتنے دنیا میں حدیث ہیں اس نے جمع الجوامع میں جمع کیا ہے، تو اس کا حجم بڑھ جاتا بہت. بہرحال حکم کرو مزید. وہ صرف روایت کرتا ہے کہ راوی کون ہے، پورا سند میرے خیال میں نقل نہیں کرتا. سیوطی صاحب پورا سند نقل نہیں کرتا، کہتا ہے اس کتاب میں مثلا زید بن ارقم سے روایت ہے، اس کتاب میں زید بن ثابت سے، وہ پورا سند روایت نہیں کرتا، کیونکہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ پھر وہ کتاب بہت موٹی ہو جاتی نا اگر وہ کر لیتا، کیونکہ دنیا میں جتنے احادیث ہیں انہوں نے جمع کیا اس میں. ہاں اور حکم. اور آپ خوش ہو گئے، آپ خوش ہو گئے کہ اس کی سند نہیں ہے جی، اور آپ خوش ہو گئے کہ اس کی سند نہیں ہے. اللہ یاری صاحب، جو بندہ اعتراض کر رہا ہے حضرت ابوبکر پہ کر رہا ہے، کسی پہ الزام لگا رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی سند سند وہ روایت. اب میری بات آپ سن لینا، یہ کیا جو متائن ابوبکر پہ ہیں، جو متائن ابوبکر پہ ہیں اس کے اسانید ثابت ہیں. مثلا تفسیر سورہ حجرات میں اس نے آواز اوپر کیا نا، اس بخاری میں ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. آپ بات کرتے کسی جنگ میں اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، کسی جنگ میں اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، اس کی سند ثابت ہے. جنگ خیبر میں یہود سے بھاگ گیا تھا فرار، اس کی سند موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کا بلا کرے. اس کے متائن بہت زیادہ ہیں ابوبکر کے، آپ کہتے ہیں سند کے ساتھ. یہ وہ تبلیغ سورہ براءت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزل کیا تھا، اور وہ ذلیل ہو کے واپس آیا تھا مکے کے راستے سے. اس کی وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. کئی احادیث ہیں. اس کی خلافت اس نے خود اپنی خلافت سے اظہار ندامت کیا، اس کی سند ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. اتنا تیز نہ جائیں، اتنا تیز جانے کی ضرورت نہیں ہے لجاری صاحب، ٹھہر جائیں، تھوڑا سا سانس لے. آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنے برسنے کی کوشش نہ کریں. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے پروگرام میں آ رہے ہیں تو آپ جناب والا دائیں بائیں سے آپ جتنے اعتراض آپ نے کرنے ہیں آپ شروع ہو جائیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم بھی کچھ پھر ایسی بات کہہ دیں جو دوسرے لوگوں کو اچھی نہ لگے. ایسا نہ کریں. ناج البلاغہ میں آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے بھائی، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ابوبکر پہ اعتراض بلا سند کیے ہیں، تو کون سا ہم نے اعتراض بلا سند کیا بھائی ابوبکر پہ؟ لیکن ڈکو جو ہے ہمارے کوئی بڑے عالم نہیں ہے. ڈکو بیچارے ایک ہیں مولوی ہیں. ہمارے جو کتب ہیں نا متائن پر، علامہ مجلسی کی کتابیں ہیں، علامہ حلی کی کتابیں ہیں، ان کو جو اصلی کتابیں ہیں وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ انہوں نے اگر کوئی غلط بات کی ہے، اس کی سند کی ضرورت ہے تو آئی ہے. اب ایک بیچارہ ایک چھوٹا سا مولوی ہے معاصر ڈکو صاحب، انہوں نے اگر اپنی کتاب میں چلیں کہ اس کو پتہ نہیں چلا کہ حدیث پہ انہوں نے استدلال کیا جو ضعیف ہے، وہ کوئی شیعہ علماء میں اس کی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے ڈکو صاحب کی. جی سارے اسی طرح کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ یاری صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں تو اعتراف کرتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو خود کہتا ہوں بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں نے کب ادعا کیا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں؟ جس کا خود کچھ کو نہیں ہے، جو اپنا خود اعتراف کر رہا ہے، پھر دوسرے کا کس طرح کہہ سکتا ہے کہ فلانا ختم بات. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں بھائی. میرا علم بہت کم، بہت ناچیز نہیں ہے. علم ہی نہیں ہے بھائی، ختم بات. میں نے اگر کبھی اگر آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ میں نے اعتراف کیا کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، تو یہ آپ کو کسی نے غلط خبر سنا ہے. میں نہ علامہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. میں ایک چھوٹا ادنا طالب علم، وہ بھی بہت مجازن. ٹھیک ہے نا. اور مزید حکم چشتی بھائی. جی سوال ہے، اعتراض. اب چشتی صاحب، میں آپ ایک بات آپ سے کہوں چشتی صاحب، آپ ہم سے ناراض نہ ہو جائیے، ٹھیک ہے نا. جو باتیں ہوئیں آپس میں دو بھائیوں میں بے تکلف باتیں ہوتی ہیں، تو آپ ناراض نہ ہو جائیے. اور انشاءاللہ اپنے سوالات، بقیہ جو سوال ہیں اگلے ہفتے کے لیے رکھیں. آپ کو 40 منٹ سے ٹائم دیا ہے، اب دوسروں کو کال کرنے دیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے بہت مہربانی آپ کی. خدا آپ کو عزت دے. بہت